9 آیت نمبر ہے 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مرد، نوحی الیہم جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی، من اہل القری بستیوں والوں میں سے۔ پہلی بات تو قرآن نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، وہ سارے مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی۔ قرآن کریم میں 2-3 عورتوں کی طرف جو وحی کی نسبت ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، وہاں سے نبوت والی وحی مراد نہیں ہے، وہاں سے نبوت والی وحی مراد نہیں ہے۔ حقیقت میں وہاں سے مراد وحی کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر کسی کے دل میں کوئی سچائی کی بات ڈال دینا، یہاں وہی معنی مراد ہے۔ اور وحی کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہ صرف مرد ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں۔ اور اسلام میں جتنے بھی اجتماعی قومی سطح کے امور ہیں، کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ساری مردوں کے ذمے رکھی۔ اس لیے اسلام میں خلیفہ، ریاست کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی۔ جہاد بنیادی طور پر اس میں اپنے فرائض انجام مرد دیں گے، عورتیں نہیں۔ انفرادی طور پر اسلامی معاشرے میں عورتوں سے بہت سی ذمہ داریاں عورتوں کی ہے، گھر چلانا، عورتوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، عورتوں کے علاج کا انتظام کرنا، اور بہت سے شعبے ہیں۔ ان سب میں عورتوں کی خدمات عورتوں کے لیے لی جائیں گی۔ ہاں، قومی سطح کے جو ذمہ داریاں ہوں گی بھائی، وہ اسلام نے کس کے ذمے رکھی ہیں؟ وہ مرد کے ذمے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبی جو بھیجے وہ سب مرد تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے، ظاہر ہے عورت کو اگر نبوت دے دی جائے وہ مردوں تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتی۔ اگر وہ عورت کسی کے نکاح میں ہے تو وہ ماتحت ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ ماتحت ہے، کہیں شوہر کے ماتحت ہے، کہیں اولاد کے ماتحت ہے۔ اور عورت کا جو نسوانی مزاج ہے وہ پیغمبرانہ فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٍ، ہم نے آپ سے پہلے صرف رجال، مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے۔
کافروں کا یہ کہنا کہ فرشتے رسول بن کر کیوں نہیں آئے، اس لیے کہ انسان ہی انسان کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، میں بہت حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے میرے اور آپ پر جو حالات آتے ہیں نا، جو احوال آتے ہیں ہمارے اوپر، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، خوشی، غمی، سردی، گرمی، صحت، بیماری، اچھے حالات، سخت حالات، ہمارے خاندان، قبیلہ، رشتہ داریاں، ایک نارمل انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی حالات آئے تاکہ اللہ کے نبی ان حالات سے گزر کر انسانیت کے سامنے اپنا نمونہ رکھ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاندان تھا، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کے پڑوسی تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے کاروباری پارٹنر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار دوست تھے، آپ علیہ السلام کے شاگرد تھے، آپ علیہ السلام کے دوست تھے، آپ علیہ السلام کے دشمن تھے، سارے حالات پیش آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نارمل انسان کو پیش آنے والے سارے حالات سے گزر کر اپنا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نمونہ انسانیت کے سامنے رکھ دیا۔ بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے پوری انسانیت کو بتایا کہ بیٹیوں کو کس عزت کے مقام پر رکھنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت، اپنا اسوہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ دشمنوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کچھ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی میں اس کا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نوحی، بعض کہتے ہیں جی پھر تو تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں۔ بھئی اللہ کے نبی ہم جیسے کیسے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ بھائی ہماری کوئی حیثیت ہے حضور کے سامنے؟ یہ جاہلانہ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوحی الیہم، اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے نبیوں کی طرف۔ حضور علیہ السلام کی طرف بھائی کیا آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اتری ہے، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، ہم میں اور حضور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ توہین کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ افضل البشر ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ افضل الرسل ہیں، آپ افضل الخلائق ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور انسانیت میں کیا بلکہ ساری مخلوق میں، فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ نوحی الیہم، ہم نے وحی بھیجی ان لوگوں کی طرف من اہل القری، جو بڑی بڑی بستیوں اور شہروں کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جو منتخب فرمایا، وہ جس نبی کو جس خطے سے منتخب فرمایا، وہ اس خطے کے مرکزی مقام پر رہنے والے تھے۔ مثلا میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری جو تحصیل ڈسکہ ہے، اس کے دائیں بھائی سینکڑوں دیہات ہیں، لیکن ان سب کا مرکزی مقام کون سا ہے؟ ڈسکہ شہر ہے۔ تو پورے علاقے میں سے اللہ جل جلالہ نے اس طرح کی جگہ کو منتخب کیا بھائی، جو کیا بنتی تھی؟ جو مرکز بنتی تھی۔ مثلا پورے عرب کا مرکزی مقام اور ایک نمایاں ترین شہر جو تھا تو وہ مکہ المعظمہ تھا۔ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر وہاں بھیجا۔ فلسطین میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، عراق میں بھی جب نبوت بھی، اس کے بعد جب فلسطین بھیجا، وہ مرکزی مقام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جہاں نبی بن کر آئے، داؤد و سلیمان جہاں نبی بن کر آئے، ایسا نہیں کہ شہر سے ہٹ کے کسی پسماندہ چھوٹے سے کسی ڈیرے پر اللہ کے نبی آئے ہوں کہ اس جگہ کی کوئی شہرت نہ ہو۔ اس لیے فرمایا من اہل القری افلم یسیروا فی الارض، یہ لوگ زمین میں چلتے نہیں، ان کو چاہیے کہ زمین پر چلے پھریں۔ فینظروا کیف کان،
پھر وہ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اپنے سے پہلے والوں کو دیکھو، زندگی کی ساری حقیقتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ ظالموں کا انجام کیا ہوا، متکبروں کا انجام کیا ہوا ہے، بے دین کس طرح خاک میں ملے، اللہ تعالیٰ نے اچھوں کے نام کو کس طرح روشن کیا ہے۔ یہاں جو آیا ہے مٹنے کے لیے آیا ہے، حکم دیا اپنے سے پہلوں کو کیا کرو بھائی، دیکھو جنہوں نے اپنی مال اور اپنے اولاد کا غلام بن کر اپنے دین کو برباد کیا، ان کا حشر کیا ہوا۔ اگر ہمارا مزاج عبرت لینے کا ہو جائے نا بھائی، تو ہمارے دائیں بائیں ہزاروں داستانیں ہیں جو میری اور آپ کی تربیت کے لیے کافی ہیں، جو میری اور آپ کی۔ اس لیے قرآن مشرکین مکہ کو بھی خطاب کرتا تھا، تم شام جاتے ہو آنکھیں بند کر کے جاتے ہو۔ بھائی جب مکہ سے شام کا سفر کیا جائے نا تو یہ پٹی، اس کو ارض القرآن کہا جاتا ہے۔ اس پٹی کو مکہ سے لے کے شام تک بھائی جو راستہ ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ چونکہ سارے نبی یہاں آئے، قرآن نے جن قوموں کی داستانیں بیان کی ہیں نا، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، یہ سب اسی پٹی سے، اسی راستے پر تھے۔ مکہ والوں کو قرآن نے خطاب کیا، جناب جب تم شام جاتے ہو تجارت کے لیے، قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے ہو، قوم عاد کی بستیوں سے گزرتے ہو، دوسری قوموں کی بستیوں سے گزرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم عبرت نہیں پکڑتے اس سے؟ تم اس سے عبرت نہیں پکڑتے؟ تمہیں کوئی ہوش نہیں اس کا؟ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا افلم یسیروا، یہ لوگ کیوں چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا، یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، لوگو آخرت کا گھر تمہارے لیے کیا ہے؟ بھائی یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی ذرا میری بات پر غور کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر میرا اور آپ کا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کبھی بھی تمہارے ساتھ بدخواہی کر نہیں سکتے۔ تمہارے بہت سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے اللہ۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں اس بات کو سمجھو، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آخرت کا گھر، قرآن جہاں بھی آخرت کی بات کرتا ہے دار القرار، اس کو دار البقاء حدیث میں فرمایا گیا، اور دنیا کو دار الفنا فرمایا گیا۔ اس لیے چونکہ یہاں رہتے ہوئے ہم آخرت سے ڈرتے ہیں، قرآن کریم یہ رغبت دلاتا ہے کہ تمہارے لیے اصل جگہ کون سی ہے۔ اسی لیے احادیث میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ جب دنیا سے انسان چلا جائے گا تو وہ اس زندگی کو بہت بے حقیقت سمجھے گا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے، وفات کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے کچھ باتیں پوچھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں آپ کا جسم تھا جو قبر میں ہے، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آخرت میں آ کر دنیا کے جسم سے صرف اتنا انس رہ جاتا ہے جتنا جسم کے اتارے ہوئے پرانے کپڑے، جتنا جسم سے اتارے ہوئے بھائی کیا؟ پرانے کپڑے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے میرا اور آپ کا اصل ٹھکانہ رکھا ہے آخرت۔ صحیح بخاری میں ہے بھائی، میں اس کو اکثر بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ ہر نبی کو موت سے پہلے فرشتے نے آ کے اجازت مانگی۔ انبیاء کی روح اچانک نہیں لی جاتی بھائی، فرشتے نے پہلے آ کے کیا کیا؟ اجازت لی۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا جانے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ علیہ السلام کے جو آخری حجۃ الوداع سے، یعنی آپ علیہ السلام، آپ اس سے بھی پیچھے آ جائے، تقریباً 1 سال سے آپ علیہ السلام اپنی آخرت جانے کی تیاری میں تھے۔ دیکھنے والا سمجھتا تھا بھائی جب آخری رمضان آیا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جبرائیل سے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا،
تو حضور نے فرمایا اس مرتبہ جبرائیل نے میرے ساتھ قرآن کی دہرائی 2 مرتبہ کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ آپ علیہ السلام پھر 20 دنوں کا اعتکاف بیٹھے اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ میرا کیا ہے، آخری رمضان ہے۔ عید کے بعد آ گیا حج، ادھر ادھر پیغام بھیجے، یمن بھیجے اور پورے عرب کو اکٹھا کیا کہ شاید میری تمہاری آئندہ سال ملاقات نہ ہو۔ حجۃ الوداع میں جب خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے آخر میں کیا کہا، لوگو مجھ سے حج کے فرائض اور دین اچھی طرح سیکھ لو، دوبارہ میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے فریاد نہیں کر سکتے تھے، یا اللہ اب میری امت کا عروج شروع ہوا ہے، مجھے ذرا 2-4 سال اور رہنے دے دیجیے؟ اگر بھئی اللہ تعالیٰ سے فریاد کہتے تو اللہ تعالیٰ رہنے نہ دیتے، لیکن نہیں، تیاری تھی پوری۔ اور آخری جو خطبہ دیا اس میں ساری باتیں کہہ کر فرمایا، لوگو ان باتوں کو اچھی طرح لازم پکڑ لو، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا، وہاں تم سے کیا کروں گا، میری اور تمہاری دوبارہ ملاقات ہوگی، میری اور تمہاری کیا ہوگی، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ایک مرتبہ زبان پر یہ نہیں آیا کہ یا اللہ مجھے یہاں اپنے بیوی بچوں میں اور رہنے دے، مجھے اس دنیا میں 2-4 سال اور رہنے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو حقیقتوں کو سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھتے، نبی جو حقیقتوں کو سمجھتا ہے اس کو ہم، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تم، اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر لوگوں بہت بہتر ہے، کن لوگوں کے لیے، نتقوا، پرہیزگاروں کے لیے۔ افلا تعقلون، لوگوں تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اس آیت میں انبیاء علیہم السلام کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور بھائی جزوی طور پر اس کیفیت کا مجھے اور آپ کو بھی واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ذرا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انبیاء علیہم السلام پر ایسے وقت آئے، ایسا وقت آیا کہ یوں لگا کہ شاید اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ دوسرے پارے میں ہے متی نصر اللہ، نبیوں کی زبان سے نکل گیا اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ موسیٰ علیہ السلام 40 سال لگے رہے فرعون کے مد مقابل، بھائی کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 13 سال ہیں نا، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اس کا تصور بھی، پہلے 13 سالوں میں سوائے دھکے، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں کافروں کی طرف سے، ہر موقع پر توہین، ہر موقع پر کیا؟ توہین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، آپ پر شروع میں ایمان لانے والوں کو دن رات مارنا، دن رات مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی بدبخت، دن رات اس کا مقصد گالیاں دینا، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا، اور کچھ نہیں کر سکتے بھائی، یہ 13 دن نہیں، ہمارے لیے تو 13 گھنٹے نہیں ہم نہیں گزار سکتے اس ماحول میں۔ کتنے سال؟ 13 سال، 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بعض دفعہ یہ بات آ جاتی، نبی یہ سمجھتے کہ میں نے جو اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی۔ بھائی اس کی ایک حضور کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ پہ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کب کر رہے ہیں، سال بعد کریں گے کب۔ اللہ کے نبی نے صبح کو کیا فرمایا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ اکرام میں تو پہلے جوش تھا، چونکہ کئی سالوں سے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا تھا۔ پھر سارے تیار ہو گئے کہ نہیں؟ تیار ہو کر آگے کہاں؟ مکہ معظمہ، اور کافروں نے بیت اللہ کا طواف کرنے۔ تو بھائی اس وقت تھوڑی سی صحابہ اکرام پر مایوسی آئی ہوگی کہ نہیں؟ مایوسی آئی ہوگی کہ اللہ ہمارے نبی نے خواب دیکھا ہے، یہ کیا؟ ہم تو آئے تھے طواف کے لیے اور بیت اللہ پہنچ بھی گئے۔ تو مایوسی کے الفاظ، مایوسی کی کیفیت آئی، مایوسی کی کیفیت آئی۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ایمان والو
تم پر ایسی کیفیتیں آئیں گی۔ بعض دفعہ یوں ہوگا کہ یار ہمارا اللہ، بس یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ چل رہا ہے، واقعی دل پر کیفیت آتی ہے۔ 20 سالوں سے وہ بدبختوں کی جیل میں، اور بہت کوششیں ہو چکی ہیں، اور اب بھی بہت اعلیٰ کوشش ہو رہی ہے، انشاءاللہ جمعہ میں اس کی کچھ تفصیل میں عرض کروں گا۔ لیکن بعض دفعہ مایوسی آتی ہے، میرے اللہ آپ اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے بڑھ کر آزمائش نہیں ڈالتے۔ اس اللہ کی نیک بندی مومنہ خاتون، ان کا جو کراچی میں خاندان ہے، دیندار خاندان ہے، تو بھائی طبیعت پر کچھ نہ کچھ مایوسی آتی ہے کہ نہیں؟ مایوسی آتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کا جواب یہاں دیا، فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول اللہ کے پیغمبروں پر مایوسی کے کیفیت آئی۔ یہ وہ مایوسی نہیں ہے جو کفر تک جاتی ہے، تو نعوذ باللہ، لیکن کچھ نہ کچھ وظنوا، اور نبیوں نے خیال کیا انہم قد کذبوا، کہ ان کو اب جھٹلا دیا جائے گا، انہوں نے اللہ کی مدد کے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو نہیں رہے۔ جاءہم نصرنا، پھر ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ بھائی پھر ان کے پاس کیا آ گئی؟ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر اتنی بڑی آزمائش ڈالی، پھر خیال آیا کہ یار اس انفرادی طور پر اللہ کی اس نے ایک بندی پر آزمائش تو آئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی مومنہ یا مومنوں نے جو جیلوں میں فریادیں کی ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں امریکہ کو شکست دی ہو۔ بھائی انہی کی فریادوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو کیا کیا ہو؟ ذلیل و رسوا۔ اب تو امریکہ عالمی سطح پر بھی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے نا۔ اب جو بین الاقوامی بلاک بن رہے ہیں اس میں بھائی امریکہ شکست کھا گیا کہ نہیں؟ امریکہ ذلیل ہو گیا۔ اب جو ترکی کا الیکشن ہوا ہے، یورپ نے طیب اردگان کے خلاف اسلامی ان لوگوں کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اس لیے 2 دن سے صف ماتم بچھی ہوئی ہے یورپ کے میڈیا پر کہ اردگان دوبارہ جیت گیا، چونکہ ان کو اسلام پسند کہیں بھی بارے میں نہیں۔ اللہ جل جلالہ ان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ امریکہ افغانستان سے ذلیل و رسوا ہو کر گیا ہے، عالمی بہت سارے معاملات میں چائنا سے شکست کھا گئے، روس والے معاملے میں ابھی جو جنگ شروع ہوئی تھی پورا یورپ روس کے مد مقابل تھا، وہاں ذلیل ہو گئے۔ ترکی والے معاملے میں یورپ نے بہت زور لگایا، وہاں کا پورا سیکولر جو پارٹیاں تھیں ان کے پیچھے یورپ نے پیسہ خرچ کیا، اور یورپ کا جو میڈیا تھا وہ اردگان کے خلاف وقف ہو کر رہ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فضل کیا، اس لیے طیب اردگان کے مقابلے پر جتنی پارٹیاں آئیں نا، ان کا جو ایجنڈا تھا آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ یہاں جتنے شامی مہاجرین ہیں ہم جیتتے ہی ان کو فی الفور ترکی سے نکال دیں گے، ہم ان کو فی الفور کیا کر دیں گے۔ اور اردگان کا جو ایجنڈا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم امت واحدہ ہیں، ہم کیا ہیں؟ امت واحدہ ہے، دنیا کا ہر درد مند مسلمان کو ہم یہاں پناہ دیں گے، جو خلافت کا مزاج ہے، جو کس کا مزاج ہے؟ خلافت کا مزاج ہے۔ اردگان نے یہ اعلان کیا کہ میں شامی مہاجرین بھائی سب سے زیادہ کدھر ہے؟ ترکی میں ہے، ترکی ان کی کفالت کر رہا، اور ترکی ہماری طرح صرف خیرات نہیں دے رہا ان کو، ترکی ان کی تعلیم، اس وقت تک مہاجرین میں سے ہزاروں لوگ وہ ہیں جو اعلیٰ ڈگریاں لے کر اعلیٰ کاروباروں میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ ترکی نے ان کو بڑے بڑے مواقع دیے، اگر ایک بندہ کامیاب ہو گیا اسے کہا بھائی اب یہ 1000 مہاجر تیرے ذمے ہیں، اللہ نے تیری فیکٹری کو چلا دیا ہے، اب تو نے یہاں سارے ملازم کون رکھنے ہیں؟ یہ ہے جو اسلام کا مزاج ہے، وہ مہاجرین کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے اردگان کے جیتنے کی سب سے زیادہ خوشی شامی مہاجرین نے منائی۔ تو اللہ جل جلالہ نے امریکہ کو وہاں، اب میں سوچ رہا تھا کہ جزوی طور پر اللہ کی ایک بہت ہی مظلوم بندی عافیہ صدیقی پر 20 سالوں سے ظلم ڈھائے گئے، ہو سکتا ہے انہی قیدیوں کی فریادوں سے اللہ جل جلالہ نے امریکہ کو پوری دنیا میں اللہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ ذلیل و رسوا کر۔ امریکہ ہر محاذ پر ذلیل ہو رہا ہے،
امریکہ ہر محاذ پر کیا ہو رہا ہے؟ ذلیل ہو رہا ہے، بلکہ پچھلے 10-15 سالوں میں امریکہ کو جو ذلت دیکھنی پڑی ہے، تاریخ میں اتنی بدترین ذلت امریکہ کے مقدر میں نہیں آئی۔ جاءہم نصرنا، پھر ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، ہم نجات دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے ہماری پکڑ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اب یہ قرآن کریم اس سورت کی آخری آیت ہے۔ شروع میں فرمایا تھا کہ ہم حضرت یوسف کے واقعہ کو اس لیے بیان کر رہے ہیں، احسن القصص، یہ بہترین واقعہ ہے، اس میں تمہارے لیے بھائی کیا ہے؟ عبرت ہے۔ بھائی میرے اور آپ کے لیے اس واقعہ میں کیا ہے؟ بہت ساری عبرتیں ہیں، قرآن نے جگہ جگہ پورے درسوں میں آتی رہیں۔ اب آخر میں پھر سورت کے شروع میں جو بات کہی تھی، قرآن اسی بات کو دوبارہ دہرا کر اس سورت کو مکمل کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، لوگو ان واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ ان واقعات میں بھائی عبرت ہے کن لوگوں کے لیے؟ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي، یہ قرآن کریم کو ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہے، نہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَكِنْ تصدیق، یہ قرآن کریم تصدیق و تائید ہے، الذی بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں دین کے اعتبار سے ہر بات کی تفصیل ہے۔ قرآن کریم میں اخلاق اور تربیت اور دین کے اعتبار سے بھائی ہر بات کی تفصیل ہے۔ وَہُدیٰ، اور یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ وَرَحْمَةً، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن بھائی اس رحمت سے، ہدایت سے اپنی جھولیوں کو ایمان والے ہی بھریں گے۔ وہی لوگ اس قرآن سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس قرآن پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی